السلام علیکم دوستو، اس وقت کی تازہ ترین عالمی صورتحال میں مڈل ایسٹ کی سیاست میں اچانک ایک ایسی تبدیلی آئی ہے جس نے ایک دفعہ پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ دراصل وہ تبدیلی یہ ہے کہ چین کی ثالثی میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی پر معاہدہ طے پا چکا ہے، جس کے تحت 2 ماہ کے اندر دونوں ممالک ایک دوسرے کے یہاں 2016 سے بند سفارت خانے باقاعدہ طور پر کھول لیں گے۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے عالمی منظرنامے میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے۔ عالمی میڈیا پر یہ موضوع سرگرم ہے۔ تمام تر سیاسی، معاشی اور عسکری ماہرین میں یہ بحث جاری ہے کہ اچانک اتنی بڑی تبدیلی کیسے رونما ہوئی ہے، اور خاص طور پر یہ سوال قابل ذکر ہے کہ اس تاریخی معاہدے میں چین نے ثالثی کردار ادا کیوں کیا ہے۔ خلیجی ممالک میں انڈیا کے مفادات، امریکہ کی مسلسل ناکامی اور چین کی جانب سے اپنا اثر رسوخ بڑھانے کی کوششوں میں کیا تبدیلی آئے گی؟ مزید یہ کہ پاکستان کے لیے یہ معاہدہ کس قدر اہم ہوگا، یہ وہ سوال ہے جن کے ہم آج کی اس ویڈیو میں جوابات جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس معاہدے کے پیچھے چھپے کچھ اہم رازوں سے بھی پردہ ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا کچھ تہلکہ خیز انکشافات جاننے کے لیے اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے۔ بیجنگ میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے نے عالمی اہمیت حاصل کر لی ہے، اور کئی برسوں سے جاری عالمی تنازع کے خاتمے کی امید بھی بندھ چکی ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اس تازہ ترین معاہدے میں چین کے ثالثی کردار، اس کے پیچھے پوشیدہ اور اصل نقطے کی جانب بڑھیں، اس سوال کا جواب جاننے سے قبل سعودی عرب اور ایران کے سرد مہری اور دشمنی پر مبنی تعلقات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ میں یہاں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اور ایران کے ماضی کے تعلقات سے پردہ ہٹایا جائے اور اس کی مختصر روداد آپ کے سامنے رکھی جائے تاکہ آپ کو حقائق سمجھنے میں آسانی رہے۔ معزز دوستو، مڈل ایسٹ کی سیاست میں سعودی عرب اور ایران اہم علاقائی طاقتوں کے طور پر جانے جاتے ہیں، گو کہ ان دونوں ممالک کے مابین براہ راست کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ البتہ دونوں ممالک میں پراکسی سفارتی وار کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سن 2016 میں پیش آنے والے چند واقعات کے بعد ایران اور سعودی عرب نے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ واضح رہے کہ سفارتی تعلقات اس وقت منقطع ہوئے تھے جب سعودی عرب میں ایک معروف شیعہ عالم کو پھانسی دیے جانے کے بعد ایرانی مظاہرین نے سعودی سفارتخانے پر دھاوا بول دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان شدید قسم کی کشیدگی شروع ہو گئی تھی۔ مشرق وسطیٰ میں بالادستی کے لیے مقابلے کرنے والے یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے رہے تھے، اور اس مقابلے میں دونوں ممالک لبنان، شام، عراق اور یمن سمیت مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں جاری تنازعات میں حریف دھڑوں کی حمایت بھی کرتے آئے ہیں۔ ایران، جس پر یمن میں حوثیوں کی حمایت کا الزام عائد کیا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف سعودی عرب ان حوثیوں کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ سعودی عرب تسلسل کے ساتھ یہ الزام بھی عائد کرتا آیا ہے کہ یمن کے حوثی ایران کی پشت پناہی کے باعث سعودی سرزمین پر حملے کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سعودی عرب جن بڑے حوثی حملوں کی بات کرتا ہے، ان میں سب سے سنگین حملہ 2019 میں تیل تنصیبات پر ڈرون اور میزائل کی مدد سے ہونے والا حملہ تھا۔ اس حملے میں جانی نقصان کے علاوہ آئل پلانٹس کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا، اور اس کی وجہ سے سعودی تیل کی پیداوار بڑی حد تک متاثر ہوئی تھی۔ سعودی عرب نے اس حملے کا الزام براہ راست ایران پر عائد کیا تھا، لیکن ایران نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں ایران کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ سفارتی تعلقات کی عدم موجودگی میں گزشتہ 7 برسوں کے دوران ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کم کروانے کے معاہدے تک پہنچنے کی متعدد بار کوششیں کی گئیں، تاہم اس میں کامیابی حال ہی میں چین کی ثالثی کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ تمام تر تنازعات کے باوجود اب ان دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے عزم کا غیر متوقع اعلان کیا ہے۔ مگر اس اہم پیش رفت کا مطلب کیا ہے؟ اب اس سوال کے جواب کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، عالمی سفارتکاری کے منظرنامے میں چین کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، جو پہلے صرف اقتصادی اور معاشی افق پر نظر آتا تھا، تاہم جب سے ایران اور سعودی عرب کے مابین مفاہمت کی خبر زبان زد عام ہوئی ہے، چین کا اثر رسوخ سیاسی سفارتی محاذ پر بھی واضح نظر آنے لگا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے ایران اور سعودی عرب کبھی قریب نہیں آئے، اور دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات پیچیدگیوں اور بدگمانیوں کا شکار رہے ہیں۔
تاہم چین نے دور حاضر کے علاقائی اور بین الاقوامی سیاسی منظرنامے پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ چین ایک ایسے بلاک کا اہم ترین اور کلیدی ملک بن چکا ہے جو خطے کی ایک اہم طاقت بن کر عالمی منظرنامے پر ابھرا ہے۔ اب شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی چین کا کردار پہلے سے بڑھ کر اہمیت اختیار کر گیا ہے، جہاں اس کی رکنیت کی ساکھ سب کو معلوم ہو چکی ہے۔ چین ایک ایسے بلاک کا حصہ بن چکا ہے جو خطے کی اہم طاقتیں سمجھی جا سکتی ہیں۔ ایک طرف سعودی عرب اور OIC اور عرب لیگ جیسی تنظیموں میں متمول مقام بھی اہمیت کا حامل ہے، تو دوسری جانب اسرائیل اور چین بہت اچھے دوست ممالک سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے مابین تجارت اور عسکری تعاون سمیت ہر اہم سطح پر دو طرفہ تعلقات موجود ہیں، جس میں ان دونوں کے مابین بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ ماضی قریب میں اسرائیل نے عسکری نوعیت کے وہ ساز و سامان چین کو پہنچا دیے جو کہ امریکہ نے اسرائیل کو فراہم کیے تھے۔ اس پر امریکہ نے اسرائیل سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ یہاں میں بڑے یقین کے ساتھ ایک پیشگوئی کر رہا ہوں۔ آج سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ چین اپنے اثر رسوخ سے مستقبل قریب میں ایران کے عالمی دنیا سے جاری جوہری معاہدے پر کوئی بڑا بریک تھرو بھی کروا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد اسلامی ممالک نے چین کی ثالثی کے معاملے کا خیر مقدم کیا ہے اور تینوں ممالک کو مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ آئندہ چند سالوں میں خطے کی جیو پولیٹکس صورتحال میں بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں، جبکہ امریکہ کے بھی اس خطے میں اپنے مفادات ہیں، جن کے تحفظ کے لیے امریکہ اپنے سفارتی، معاشی اور عسکری وسائل کو بروئے کار لانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ سعودی عرب اور ایران کا قریب آنا علاقائی ممالک اور خاص طور پر پاکستان کے لیے بھی خوش آئند ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تیل کی پیداوار کم کرنے کے حوالے سے تنازعات نے خطے کے منظرنامے کو تبدیل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا نظر آ رہا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور اتحادیوں نے ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور گزشتہ دنوں ایران کے خلاف جنگی مشقیں بھی کی۔ لیکن جب سعودی عرب کو یہ کوششیں سود مند ثابت ہوتی نظر نہیں آئیں تو اس نے خطے میں نئی طاقت کے طور پر ابھرتے ہوئے چین کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنے کو ترجیح دی۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ امریکی خارجہ پالیسی کا اہم ترین حصہ چین کے خطے میں عمل دخل اور بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو محدود کرنا ہے، جس کے لیے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور موجودہ صدر جو بائیڈن حکومت نے بھی اہم ترین اقدامات اٹھائے، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہ سکتا ہے۔ دوسری طرف کم و بیش 35 سے 40 سال بعد روس کو بحیرہ روم میں اپنے جہاز نکالنے کا موقع میسر آیا ہے۔ چین کے ثالثی کے اقدام سے بہت سے ممالک ایک ساتھ آئے ہیں، جس سے خطے میں اس پورے بلاک کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ امریکہ، اتحادی ممالک، نیٹو اور یورپی یونین کو کھٹکنے لگا ہے۔ ایسے میں مغرب کی جانب سے کسی بھی ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے نئے اتحادی ممالک کو چین کی جانب سے معاشی اور عسکری تعاون بلکہ حفاظتی اقدامات بھی درکار ہوں گے۔ فی الحال چین شاید اس پوزیشن میں نہ ہو، تاہم بہت جلد چین اور روس کی جانب سے ایسے اقدامات سامنے آ سکتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر خارجہ خطے میں اپنے دیگر مفادات کے پیش نظر خلیجی ممالک سمیت مزید مسلمان ممالک سے اپنے تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلچسپی یہ ہے کہ پاکستان سمیت خطے بلکہ دنیا بھر کے تمام ممالک اسے بطور مملکت تسلیم کریں۔ متحدہ عرب امارات، ترکیے، بحرین، سوڈان، مراکش اور دیگر ممالک کے پہلے ہی اسرائیل سے دو طرفہ مراسم ہیں، جبکہ امریکہ نے اس خطے میں $4 ٹریلین سے زائد رقم جھونک دی ہے، جس کی مثال عراق اور افغانستان میں جنگوں سے دی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر افغانستان میں تو 20 سال تک امریکی فوج مسلط رہی۔ ایسے میں خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف امریکہ کی جانب سے مداخلت پر مبنی مخالفانہ اقدامات اور پھر بھارت اور روس سمیت دیگر طاقتوں کی باہمی ہم آہنگی، رسہ کشی اور چپقلش سے خطے کی جیو پولیٹیکل صورتحال آئندہ دور میں کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان کے لیے توازن برقرار رکھنا ماضی میں کسی حد تک مشکل ہوتا تھا، لیکن اب ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہونے کے ساتھ ہی پاکستان کو اپنا واضح موقف اپنانے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلیاں لانی پڑیں۔ ریاست پاکستان کو ایسے تمام نکات پر اپنی گہری نظر رکھنا ہوگی، اپنے مفادات کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا اور موجودہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے بھی
بہترین سفارتکاری کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔